بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام حافظہ ایک نعمت کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، پاکستان کی مایہ ناز نیورولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی میں کنسلٹنٹ ہیں نیورولوجی کی، اور ڈاکٹر احمد آصف جو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہیں نیورولوجی کے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عمر رسیدہ لوگوں میں حافظے کی کمزوری۔ حافظے کی کمزوری ایک عام شکایت ہے، نوجوانوں میں بھی، بچوں میں بھی، بڑوں میں بھی، لیکن بزرگوں میں بالخصوص 60 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں یہ شکایت بہت عام ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا اور عمر رسیدہ ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو عمر کا حصہ سمجھتے ہوئے نہ اس کے علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں اور نہ اس کو کوئی بیماری سمجھتے ہیں۔ تو آج ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہے ڈاکٹر فوزیہ سے یہ ہے کہ یہ جو حافظے کی کمزوری کی شکایت ہے جو بزرگوں میں بہت عام ہے، کیا واقعی یہ صرف عمر رسیدگی کا ایک حصہ ہے یا یہ کوئی بیماری بھی ہے کہ جس سے بچاؤ ممکن ہے یا جس کا علاج ہو سکتا ہے؟ حافظے کی کمزوری جو ہے اگر یہ عمر کا ایک حصہ ہوتا تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اتنے سارے آپ دیکھیں 80-90 سال کے بزرگ ہیں جن کا حافظہ اتنا شارپ ہوتا ہے کہ بہت سے جوانوں کا بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ایک عمر کے ساتھ ہوتا تو سب کا ہوتا اس طرح سے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور متواتر طور پہ ڈکلائن پہ جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو اس کا وہ ایک بیماری کی علامت ایک نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج کرانا اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، بالکل جس طرح کہ کوئی 60 سال سے کم عمر کے کسی کو اگر حافظے کا مسئلہ ہو رہا ہو۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری بیماریوں کے نتیجے پہ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کی اجزاء کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ عام تاثر جو آتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ کمزور ہوتا ہے، یہ تاثر ایک مت ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سب خیال رکھیں اور اپنا وہ کریں تو حافظہ زندگی کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ ساتھ ویسا ہی اچھا رہنا چاہیے۔ آصف، یہ سوال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے حفظ کرنا یا حافظہ رکھنا مشکل ہوتا جاتا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ یہ خیال ہے بہت سارے لوگوں کا کہ بڑی عمر کے اندر لوگ اپنی چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، اور جبکہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ 60-70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے پورا حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی اس بات میں حقیقت ہے کہ 60-70 سال کی عمر کے بعد بھی حافظے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں بلانے کا۔ حافظہ بیسیکلی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ برین کی فنکشننگ اپنی نیچرل فارم سے یا جو ایکٹیو فارم تھی اس سے اب وہ سب ایکٹیو فارم کی طرف جا رہی ہے۔ ساری باڈی ڈکلائن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے مسلز ویک ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہڈیاں ویک ہو رہی ہوتی ہیں، نیچرلی آپ کا برین بھی اس کے فنکشنز کم ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک ڈکلائن فیز ہو جاتا ہے 40 ایئرس کے بعد تمام باڈی کا جو ڈکلائن ہو رہا ہے۔ پھر پلس اس حافظے میں جو ہم 60 سال کی عمر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں کھانے پینے کی احتیاطیں اب اتنی نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کھائیں، چلو ہمارے بچے کھا لیں، تو ان کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو نیوٹریشنل ڈیمینشیاز بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ تفکرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی حافظے پہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی وہ حافظہ جو تفکرات کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بیماری تو نہیں ہے، آپ تفکرات کو اگر دور کر دیں یا کسی صورت سے ان کا ایفیکٹ کم کر دیں تو یہ چیز بہتر کی جا سکتی ہے۔ جو نیوٹریشنل پرابلمز ہوئی ہیں وہ بہتر کی جا سکتی ہیں۔ جو وہ بیماریاں جو واقعی برین کی ڈس فنکشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں، آبویسلی ان کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اس عمر میں بھی۔ ڈاکٹر فوزیہ، سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ حافظے کی کمزوری کی شکایت ہو، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ شکایت مریض کو خود نہیں ڈیولپ ہوتی بلکہ اس کے گھر والوں کو ڈیولپ ہوتی ہے، والد صاحب، والدہ یا اور کوئی رشتہ دار، کہ ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی، گھر کا راستہ بھول رہے ہیں، مسجد گئے تو واپس آنے میں مشکل ہونے لگی، یا اور اس طرح کی شکایتیں کہ کوئی چیز لینے گئے تو واپس نہیں لے کر آئے۔ تو یہ شکایتیں جب ہونا شروع ہو جائیں تو فیملی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی غذا میں تبدیلی کرنی چاہیے یا اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس آئے، بالخصوص ہمارے جنرل پریکٹیشنرز کے پاس، تو ان ڈاکٹرز کو کیا کرنا چاہیے؟
میرے خیال سے جس طرح ڈاکٹر آصف نے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ہو تو میرے خیال سے فیملی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے کہ دیکھیں آیا یہ عمر کی ایک ٹوٹل ڈکلائن کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، لیکن اتنی شدت کا نہیں ہوتا، وہ تو پورے جسم کے حساب سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. اور جیسے فیملی پریکٹیشنرز ظاہر ہے سب سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ سب سے پہلے جو ریورسبل کازز، جو سمپل کازز ہوتے ہیں کہ جیسے نیوٹریشنل ہے تو وہ یہ سمپل ٹیسٹ تھوڑا سا ہسٹری لے کے یہ کہ کھانے میں کیا کھاتے ہیں، کس طرح کی، عام طور پہ بزرگوں دانتوں کی وجہ سے اکثر گوشت وغیرہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ دانت میں تکلیف ہے یا یہ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ پروٹین کا ایک رچ سورس، اور آج کل کولیسٹرول کی اس کی وجہ سے ویسے ہی ریڈ میٹ سے پرہیز احتیاط کرتے ہیں. اور وائٹامن B12 جو ہے وہ حافظے کے لیے ایک بہت ہی اہم وائٹامن ہے. وائٹامن سارے ہی اہم ہوتے ہیں ان کا، تو اس کا ٹیسٹ کرا لیں. یہ سمپل سی چیزیں ہیں، اور اگر یہ کم ہے اور ان کو جلدی ریپلیس کر لیا جائے تو چینجز جو ہیں وہ واپس ریورس ہونے لگ جاتی ہیں. نیوٹریشنل اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، وائٹامن ڈی جیسے آج کل کافی رپورٹس وغیرہ آ رہی ہیں اور وہ اس کا بھی حافظے میں کافی ہیلپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اکثر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے ایکٹیو لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، اس سے ایک ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور وہ ڈپریشن بذات خود جو ہے وہ حافظے کو، تو یہ ساری چیزیں اگر اسکرین کر لیں اور وہ دیکھیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بعد اگر تو پھر وہ نیورولوجسٹ اور اس کے پاس اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں اور پھر وہ آگے اس کو لے کے جائیں کہ کس قسم کی کیا چیز ہے، اور پھر اس حساب سے فیملی کو کاؤنسل کیا جائے. تو میرے خیال سے دیٹ وے اٹ وڈ بی اے نائس اسٹیپ وائز اپروچ. اسی طرح حافظے کی کمزوری میں ایک شکایت تو حافظے کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن یہ جو ڈیمنشیا کی بیماری ہے جو حافظے کی کمزوری کی بیماری کہلاتی ہے، اس میں اور کیا کیا ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ جس کی طرف گھر والوں کو متوجہ رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی یا کئی علامات ڈیولپ ہوں تو اس صورت میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ڈاکٹر آصف. ڈاکٹر واسع، اس میں تو بہت امپورٹنٹ جو چیزیں فیملی کو اور گھر والوں کو دیکھنی چاہیے کہ ابا ہمارے پہلے تو بڑے اچھے کیلکولیشنز کیا کرتے تھے، اب وہ 2 اور 2 4 ہی نہیں کر پاتے. پیسوں کی گنتی میں ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو 100 روپے دینے 1000 روپے دے کے آ گئے، باقی وہ لینا بھول گئے. نماز پڑھنے گئے ہیں 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ گھر کا راستہ بھول گئے، دوسرے گلی میں چلے گئے، لوگ ان کو محلے والے لے کر آئے. پھر جب یہ بیماری اور آگے بڑھے گی تو پھر وہ گھر کے کمروں میں ان کو مشکل ہونے لگے گی کہ کچن کہاں ہے، کہ واش روم کدھر ہے. تو علامات جو شروعات آئیں گی وہ یہی آئیں گی کہ جو ڈیلی روٹین تھا وہ ڈسٹرب ہونے لگ گیا، جو روزانہ کے برسوں سے کام کر رہے تھے وہ ان میں افیکٹ آنا شروع ہو گیا. تو بس پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. اچھا، بڑھاپے میں ایک عام ہمارے معاشرے میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بڑھاپا گیا تو ایک فرد سٹھیا گیا ہے. کیا یہ بھی ایک ایجنگ کا حصہ ہے یا یہ وہ کچھ علامات ہیں اس کی کہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کو کوئی ڈیمنشیا کی بیماری یا الزائمرز یا اس طرح کی کوئی بیماری ڈیولپ ہو گئی ہے؟ یہ چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ہو. ایک جیسے ڈاکٹر آصف نے بہت ہی اس سے بتایا کہ ایک ایج کے ساتھ ایک پروسیس چل رہا ہے، باڈی بھی ڈکلائن ہو رہی ہے وہ بھی، لیکن وہ ایک بہت سلو اور وہ ہوتا ہے ایک دم سے اس تیزی سے ریپڈ ڈکلائن نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو ایک عام علامت ہے سٹھیا جانا، اور اس میں اس محاورے کو بہت مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، اور یوزولی اس میں آتی ہے کہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگ گئے ہیں اور ہم کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور اکثر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانی باتیں تو بولتے رہتے ہیں، ساری یاد ہیں، سب کچھ وہ ہیں، لیکن کوئی نئی چیز بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں تو بار بار پوچھے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علامت ہو سکتی ہے الزائمرز ٹائپ آف ڈیمینشیا کی یا کسی اور قسم کی ڈیمینشیا کی. تو ایک یہ کہہ دینا کہ 60 ایئرس سے اوپر ہوا تو یہ ہوا ہے، تو یہ ایک مطلب ہے بس یہ تو اب ہو گیا ہے. اور یہ میرے خیال سے چونکہ بہت سی اب آج کل کافی میڈیکل ایڈوانسز ہو گئی ہیں، کافی دوائیں ہیں جو اس پروسیس کو اریسٹ بھی کر سکتی ہیں، اس کو تھوڑا سلو بھی کر سکتی ہیں. اور اگر کوئی ریورسبل کوئی کاز مل جاتا ہے، کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے یا کوئی اور کاز ہے یا ڈپریشن یا کچھ، اس کو ریموو کر کے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے.
تو میرے خیال سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو جسٹ ایک سمپل اصطلاح یا محاورے کے اس میں کر کے ایکسیپٹ نہیں کریں. ڈاکٹر کو دکھائیں دیکھیں ضرور. شاید کچھ ہو سکے. اچھا, بڑھاپے میں بعض اوقات لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ والد صاحب یا گھر کے بزرگ یہ وہمی ہو گئے ہیں, یا ان کے دماغ کے اندر ایسے خیالات آنے لگے ہیں جو پہلے نہیں آتے تھے, یا ضدی ہو گئے ہیں, یا لڑنے جھگڑنے زیادہ لگے ہیں, یا جو ہے وہ غصہ زیادہ کرنے لگے ہیں. تو یہ بھی ایک عام قسم کی علامات ہے, یا اس کا تعلق کچھ ڈیمنشیا سے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں بڑھاپا سمجھ کے ڈس ریگارڈ کر دینا چاہیے, یا اس کے اوپر بھی متوجہ ہو کے اس کا بھی کوئی علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر واسع یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے سوشل سیٹ اپ کے ساتھ. اب جیسے ہمارا سوشل سیٹ اپ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچے اپنے آپ کو باپ سے زیادہ عقل مند سمجھنے لگ گئے ہیں, آبویسلی چیزیں چینج ہو گئی ہیں, اور جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں وہ اس نئے دور کی چیزوں کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پاتے, تو اس میں بھی کبھی کبھی کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور نئی نسل کچھ کہنا چاہتی ہے, تو اس میں بھی پھر کہا جاتا ہے کہ ابا بہت ضدی ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ ضدی نہیں ہوتے, ان کو چیزیں ایکچولی مائنڈ میں پرسیو ہی نہیں کر پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, ان کے اندر جا نہیں رہی ہوتی ہیں. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن جو اصل چیز آتی ہے کہ جب آبویسلی جب یہ چیز بڑھ جائے, ایک حد کو کراس کرنے لگے, پھر آپ نے ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے کہ یہ علامات بہرحال ہو سکتی ہے ایک ایڈوانس ڈیمنشیا کی. عام طور پہ ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ حافظے کی کمزوری کا ویسے تو کوئی علاج ہے ہی نہیں, لیکن اس عمر میں 60-70 سال کی عمر میں تو حافظے کا کیا علاج ہوگا, اور اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو صحیح کیا جا سکے. اب تو میڈیکل سائنس کافی ایڈوانس ہو گئی ہے, تو اس وقت ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت کیا ایسی علاج کی صورتیں موجود ہیں, دواؤں کی صورت میں یا غذا کی صورت میں یا آپریشن کی صورت میں, کہ جس سے ڈیمنشیا کی مختلف بیماریوں کا علاج ممکن ہے, اور کس حد تک اس کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں, حافظے کا ڈکلائن ہونا, حافظہ کم ہونا, وہ اس کو ایک عام اصطلاح میں ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں میڈیکل. اس میں اس کی مختلف وجوہات ہوتے ہیں. بہت سارے سٹروکس اگر ہوں, بلڈ پریشر اگر کنٹرول میں نہیں رہا, اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سٹروکس ہو جاتے ہیں. شوگر اگر کنٹرول میں نہیں ہے, اس سے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں. اگر اس میں جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹروکس شوگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو گئے, اور وہ برین کے اندر ڈیمیج ہو گیا ہے, تو وہ ڈیمیج تو اپنی جگہ رہے گا, لیکن اس کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکتا ہے. اپنے شوگر کو, بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں, غذا اچھی لیں, پراپر وائٹامنز اور وہ سب لیں. تو یہ کہ وہ مزید جو ڈیمیج ہو گیا اس کو ریورس کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کم از کم مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. جو ٹوٹلی ریورسبل کازز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کافی بہتری بھی آ جاتی ہے اکثر, لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تک آتے ہیں اور جب تک ہم وہ ٹیسٹ کراتے ہیں اتنا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے کہ بہت سے چینجز جو ہیں وہ ایریورسبل ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی اچھا خاصی بہتری آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایسی ڈیزیزز ہیں ڈیمنشیا کی, جیسے کہ الزائمرز ڈیزیز ہے, پکس ڈیزیز ہے, اور کچھ چوٹیں لگنے سے اس سے پارکنسنز وغیرہ میں بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے بعد, تو یہ جیسے الزائمرز ہو, یہ ایک کانسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ریپڈ ایک ڈکلائن ہو رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ساری علامات جو ہم نے ڈسکس کی, وہم بھی ہوتا ہے, اس میں خوف بھی ہوتا ہے, اکثر مطلب ہیلیوسینیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, سوچ ایسی ہو جاتی ہے کہ جو ان کو سب سے زیادہ ان کا خیال کر رہا ہے اسی کو کہتے ہیں یہ مجھے مارنے والا ہے, اور یاد پرانی یادیں یاد ہوں گی, نئی یاد بالکل نہیں بنے گی. پوچھیں گے مطلب اپنے بچوں کو کہیں گے کہ یہ ان کا بچپنا ہے, اور اس طرح کی کیفیات شروع ہو جائیں گی, اور یہ ایک کانسٹنٹ ریپڈ ہوتا ہے. اب میڈیکل سائنس کے ساتھ کچھ دوائیاں اس کے لیے بھی ایجاد ہوئی ہیں جو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اریسٹ کر دیتا ہے, جو کہ 5 سال میں بالکل ڈاؤن ہو کے اور کسی کو پہچاننے کی صورت میں نہیں رہیں, وہ اس کی بجائے کافی اس کو پرولونگ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں موجود ہیں, اور ہر ایک اس کا دیکھ کے تشخیص کر کے اس حساب سے اگر چلا جائے, میرے خیال سے ڈاکٹر کو, فیملی فزیشین کو, اسپیشلسٹ کو ساتھ لے کے ایک ٹیم کے تحت چلیں تو کافی بہتری ہو سکتی ہے. اس میں صرف ان کا نہیں, مریض کا نہیں وہ ہوتا, وہ تو بھول بھی جاتا ہے, اس کو تو یاد, لیکن جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اچھا, الزائمرز ڈیزیز کا ڈاکٹر فوزیہ نے نام لیا آپ نے بھی, ایک عام تصور معاشرے کے اندر بھی یہ ہے, اور ایون ڈاکٹرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الزائمرز ڈیزیز تو ہمارے ملک کی بیماری نہیں ہے, یہ تو مغربی ممالک کی بیماری ہے, یورپ میں, امریکہ میں ہوتی ہے.
تو جو لوگ آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس کے اندر، کتنی کامن پرابلم ہے یہ ڈیمنشیا کی اور الزائمرز ڈیزیز کی، اور جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ علاج کے لیے آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، یا بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے کے بعد ہی کلینکس میں آتے ہیں؟ ڈاکٹر آصف، عام طور سے جو افراد آتے ہیں ہمارے پاس عمر رسیدہ لوگوں کو لے کے کہ ان کو ڈیمنشیا کی پرابلمس محسوس ہو رہی ہے، کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں. شروع میں کیئر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ سے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 60 سال ہو گئے تو بس اب ڈکلائن شروع ہو گیا، اب اس بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہوتی. علامات جب شروع ہوں ان کو فوری طور پہ کنسلٹ کرنا چاہیے. یہ فیصلہ کرنا کلینیشین کا کام ہے کہ یہ بیماری بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہی ہے، قابل علاج ہے، یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. الزائمرز کا جیسے آپ نے ذکر کیا، الزائمرز آل اوور دا ورلڈ ملتی ہے. یہ کسی ایک خاص خطے کی، مخصوص خطے کی بیماری نہیں ہے، سب جگہ ملتی ہے، سب جگہ ہوتی ہے. اور شروع کی سٹیجز میں اگر اس کو ہم پکڑ لیں تو ہم اس کو کسی حد تک اس کے بڑھنے کے پروسیس کو کم کر سکتے ہیں. شاید روک نہ سکیں لیکن اس پروسیس کو سلو ڈاؤن بہت کر سکتے ہیں. اور میرا میسج تو یہی ہے پبلک کو کہ آپ محسوس کریں کوئی ایب نارمل چیز، کنسلٹ ضرور کر لیں، ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈاکٹر. اچھا، اس کا ایکٹیویٹی لیول سے کوئی تعلق ہے؟ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب، کوئی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں، وہ بالعموم ان کو ڈیمنشیا کم ڈیولپ ہوتا ہے، یا جن کا ایجوکیشنل لیول زیادہ ہوتا ہے، یا جو لوگ جلدی اپنی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور 60 سال کے بعد ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے. تو کیا اس کا ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ایک ایکٹیو لائف اسٹائل گزاریں جس کے ذریعے سے بچا جا سکے؟ ڈاکٹر واسف، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کا ابھی تک کافی کنٹروورسی ایک طرح سے ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر اسٹڈیز جو ہیں وہ یہی دکھاتی ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کراس ورڈ پزلز اور جو مائنڈ پزلز وغیرہ ہیں 60 کے بعد زیادہ کرنے چاہیے. ایک ابھی ریسنٹلی میں ایک اسٹڈی دے رہی تھی جس میں وہ یہ تھا کہ اگر زیادہ وہ کریں تو اس میں وہ جو ایسیٹائل کولین اور وہ سب جو ہے وہ زیادہ یوز اپ ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کبھار ریپڈ ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن اس اسٹڈی کے اتنے زیادہ جو اگر آپ ایویڈنس بیسڈ وہ دیکھیں تو اس میں کافی فلاز ہیں. تو زیادہ تر کہا یہی جاتا ہے کہ جتنا ایکٹیو انسان اپنے آپ کو رکھے گا، جس طرح باڈی کا ہر حصہ کہ اگر فالج پڑتا ہے یا کچھ وہ ہوتا ہے یا چوٹ فریکچر ہی ہوتا ہے اور کاسٹ میں رہ جاتا ہے نا، تو کتنا شرنک ہو جاتا ہے بازو. اسی طرح برین کو اگر ہم استعمال کم کریں گے تو وہ اس کے سیل شرنک ہوتے جائیں گے، اگر استعمال کرتے رہیں گے تو وہ استعمال میں رہیں گے اور بہتر رہیں گے. تو جو یہ والا کانسیپٹ ہے، میں اس کانسیپٹ پہ زیادہ جاتی ہوں. شکر گزار ہیں ہم بہت بہت ڈاکٹر محمد آصف کے اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، آج ہم نے بڑی اہم گفتگو کی بزرگوں میں اور عمر رسیدہ لوگوں میں حافظے کی کمزوری کے حوالے سے. یہ بہت عام ہے بیماری، اس کی علامات ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. اگر اس طرح کی علامات ڈیولپ ہوں تو برائے مہربانی اس کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، رجوع کریں، کیونکہ اس میں سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کا علاج ممکن ہے، جس سے بچاؤ ممکن ہے، اور جس کے ذریعے کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام حافظہ ایک نعمت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.